الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على اللہ جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے. ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف. ابو داؤد شریف میں ایک عنوان آتا ہے باب الدنو من الامام عند الموعظہ. باب الدنو من الامام عند الموعظہ کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. پھر آگے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر وادنوا من الامام. احضروا الذکر وادنوا من الامام کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. کوئی انتظامی مسئلہ درپیش نہ ہو تو پھر
قریب بیٹھنے کا۔ اوپر بین سور لکھا ہوا ہے اقربو ما امکن غالب، کہ جب جس قدر ممکن ہو قریب، جیسے اب قریب بیٹھے ہوں الحمدللہ۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں نیک مجلس کسے کہتے ہیں؟ نیک مجلس وہ ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل بیٹھنا ہو، بس نیک مجلس قائم ہو گئی الحمدللہ۔ نیک مجلس کا آغاز بس کم از کم 2 آدمیوں سے نیک مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، 7 آدمی جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے وہ 2 آدمی وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ 2 آدمی جو محض اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوں، اور اللہ ہی کی وہ 2 آدمی جن کا اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہی اجتماع ہو اور اسی پر جدائی ہو۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محبتیں، آپ حضرات کا محبت سے تشریف لانا، یہ محبتیں سب جنت کی محبتیں ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا جامع شفیہ میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو عصر کے بعد کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہر کے متعلقین میں سے کوئی ایک بھائی بھی تشریف لے آتے، حضرت ان کے لیے 10 منٹ کی مجلس کرتے ہیں۔ جس سال دور حدیث، اللہ کا شکر، اس سال یہ مسلسل یہ عصر کے بعد کی مجلس کا آغاز ہوا۔ ہمارے بھائی مختار صاحب خانقاہ میں ہوتے تھے، تو اس سال وہ تشریف لائے، تو ہم بھی حضرت کی خدمت میں عصر کے بعد بیٹھ جاتے۔ ہم کبھی 2 کبھی 3 ساتھی ہوتے، بس 2-3 اتنے ہوتے تھے، لیکن حضرت بڑی محبت سے مجلس قائم فرماتے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، پھر اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، تقریباً اب تعلیمی کے زمانے سے یہ اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق رہا، کوئی تقریباً 32-33 سال تک رہا۔ درمیان میں کچھ طلباء سے تکرار کا غلبہ رہا، کبھی خط و کتابت میں وقفہ بھی آ جاتا، لیکن اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے، بعض سے بعض بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ ہاں، اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، وہ جلسوں میں جاتے تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟
یہ اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ بیماری کا احساس نہ ہو تو علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا؟ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے۔ تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، ہمارے بزرگوں کے اکابر کے عجیب جملے۔ فرمائے لگے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے۔ ایک بھائی ان کی کوئی تعریف کرتا سامنے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا، عبدالستار عبدالستار، یا اللہ میں ستار کا بندہ ہوں، یہ آپ کی ستاری کا صدقہ ہے کہ یہ محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت سے پھر پوچھا، یہ وہ ساوس آتے رہتے ہیں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ باہر آ کے ایک صاحب ان کے بارے میں سنا، جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا۔ اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو تو یہ اس قسم کے وساوس پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں، کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لیں۔ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا، اب سامنے اشتہار پر میرا نام لکھا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے آگے، لیکن آپ حضرات جو محبت سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات محبت سے تشریف لائے، یہ آپ کی ایک قدم نیکی ہے، اس نیکی کا اشتہار دنیا میں تو نہیں لگا ہوا، لیکن جنت میں سب کا اشتہار لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پھر ہم سنوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ کل میں سنائی رہا ہوں، جلسے میں سنائی رہا ہوں، ہمارے سندھ کے بڑے عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس عمر صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ جامع مدنیہ میں تشریف لائے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، فرمائے لگے ایک مصری تھے، ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے رہے، کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا، اسم گرامی محمد رمضان بھائی محمد رمضان صاحب، اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ کتنی احادیث ایسی ہیں، کتنے مبارک فرامین ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو نماز میں ملے گا، کتنے فرامین ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع مسجد ملے گا، مدرسے کے اندر ملے گا، کتنے فرامین ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو دکانیں ملے گا، کاروبار کے اندر ملے گا۔ اللہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے اللہ۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں وہاں جا مدنیہ میں ایک بھائی آئے، کہنے لگے ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے بیچارہ، وہ اس کی وہ زبان سے بیچارہ یعنی زبان سے معذور ہے، اور وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، زبان سے بولا نہیں جاتا، اور پھر وہ پریشان ہو کر تنگ ہو کر چیزوں کو آگے پیچھے پھینکتا ہے، کوئی چیز ادھر کرتا ہے۔ میں حیران ہوا، پھر ان کو تسلی دی اللہ تعالیٰ۔ تسلی بھی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی بھی آخرت۔ اللہ تعالیٰ اے بھائی کہنے لگے، فرمایا یہ چند بچے ہوتے ہیں، یہ چند ہمارے بھائی ہوتے ہیں، چند ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کی ذات زبان کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، کسی کو کان کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیتے۔ یہ چند ایک یاد رکھنا، اور ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان بچوں کو دیکھ کر تم ہماری ان نعمتوں کی قدر کو پہچانو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کوئی بچہ زبان سے معذور ہے، گونگا ہے، فرمائے ان کو دیکھ کر زبان کی قدر کو پہچانے للہانا۔ اب میں زبان سے بول رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وہاں لاہور میں میری جگہ وہاں پر بات چیت تھی، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ آدمی، اب ان کا گلا بند ہے، بول نہیں سکتا، اب بولنے جب کوشش کرتے ہیں تو بس ایک مشین رکھی ہوئی ہے، اور وہ مشین اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، اور مشین کے ذریعے ان کی آواز باہر آتی، گلے سے نہیں، وہ مشین کے ذریعے لگاتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ، ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ اللہ اپنے ایک واقعے میں سنائے لگا کہ ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے ہیں ہمارے وہاں جامع مدنیہ میں، وہاں پر فرش لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ بھی اللہ مساجد مدارس کی تعمیر کا سلسلہ یہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، جو سونے چاندی کے محلات اللہ نے جنت میں چھپا رکھے ہیں وہ اللہ نیچے بھی لا سکتے تھے، ان کے لیے کیا مشکل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، لیکن ہم یہ جو اللہ نے تھوڑی بہت ٹوٹ پوٹ رکھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ ان کے کرم کے بہانے بے شمار یا اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مصری تعمیر کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہاں مسجد میں مصری حضرات تعمیر کر رہے، مزدور حضرات پتھر لا رہے، تو ایک بھائی انہوں کہنے لگے
آپ یہاں تعمیر میں نیت یہ کر لیں، اللہ گھر کی تعمیر کریں، کوئی اور مکان بنائیں، کوئی تعمیر کریں، بس یہ نیت یہ کر لیں ہم تعمیر اس لیے کر رہے ہیں، اللہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ کسی بھائی کا گھر تعمیر کر دیا، کوئی دکان دفتر کوئی بھی یاد رکھنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ میرے بھائی کو سایہ نصیب ہو گیا، چھت نصیب ہو گئی، جب تک وہ سائے میں رہیں گے بچوں کو آرام ملے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ۔ ہاں میری یہ 2-2.5 سال پہلے میری آنکھوں میں موتی آ گیا، اب میرے لیے دیکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدیہ یعنی وہاں سبق کا مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا، کتاب کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ڈاکٹر علی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، لاہور میں ہوتے ہیں، اللہ بڑی محبت سے انہوں نے آپریشن کیا۔ یہ سکول کالج کے بچے ہیں نا، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ہم بولا ہے ان کو بھی اپنے ان کو بھی اپنے سائے میں رکھے الحمد للہ۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب رائے کے بیان فرمائے لگے، فرمائے ان بچوں کو اپنی گود میں لے لیں ورنہ گودیں بہت ساری ہیں، کسی اور میں جا گریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بس ہمارے بیٹے یہاں پر ہوں، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ جیسے حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے، انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، یعنی مغلوب ہو کر نہیں، بس ان کے ماحول کا اثر نہ لیں، کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لیکن پھر بھی میرا کروں، یہ بچے ہیں نا جہاں تک ہو سکے تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں بیضاوی شریف میں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اسے کمال تک پہنچا لمنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے بزرگوں کی نیک صحبت نصیب ہو، میں تو نہیں کہہ سکتا ہر اللہ رحمۃ اللہ فرمائے، بس تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو، ہر ایک مرفوع کا مفہوم تربیت نیک ہو تو ہر صلاحیت اللہ میاں کی خوشی میں استعمال الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک وہ ہمارے لاہور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں حافظ عبدالرؤوف صاحب، ان کے والد گرامی مجھے خود سنایا، رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر محبت سے وہ دعوت دیتے ہیں، میں ان کی دعا لینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ 75-76 سال قریب ان کی عمر ہے۔ مجھے خود سنایا انہوں نے واقعہ، فرمایا میرے والد صاحب تھے، میرے والد صاحب وہ غالباً شیخ پورہ کالج میں وہاں پرنسپل تھے، اور غالباً گورنمنٹ اسلامیہ کالج نام اس کے آس پاس نام گورنمنٹ کالج تھا، اس کے وہ پرنسپل تھے۔ لیکن حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی، ان سے بیعت کا تعلق یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ محبت کا تعلق ہے۔ ہمارے شاہ صاحب قدموں میں حاضر ہے، ہمارے صدیقی صاحب، محبت یہ پورا مجمع محبین میں سے ہے، محبت کرنے والوں میں سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں ان کے پیچھے پتہ نہیں کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے محبتوں کا اللہ نے سلسلہ جوڑ رکھا الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جیسے پہلے انبیاء کرام علیہم حدیث علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں ان کے حواری مخلص یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے العلماء ورثۃ الانبیاء الحمدللہ فرمائے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے مخلصین کا اور محبین کا ایک سلسلہ جوڑ رکھا ہے الحمدللہ، جو اپنی محبتوں سے بس سب کو الحمدللہ وہ اپنی محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں اور خیر کے کاموں میں معاون ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تو فرمائے لگے، حافظ اور عروسہ فرمائے لگے، میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج کے وہاں پرنسپل تھے، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی،
ان سے بیت کا تعلق اصلاحی تعلق۔ تو ایک مرتبہ فیصل آباد میں اپنے والد صاحب یعنی میرے دائی جان سے حفصہ فرمانے لگے، حافظ عبدالروف صاحب، کہ میرے والد صاحب اپنے والد صاحب سے یعنی میرے دائی جان سے ملنے کے لیے فیصل آباد میں تشریف لے گئے، لیکن گھر سے نے اپنے برتن میں کھانا پکوا کر لے گئے۔ جب فیصل آباد پہنچے، کھانے کا وقت آئے تو دادی صاحبہ نے وہ کھانا پیش کیا، کھانا رکھا تو فرمانے لگے، ابا جی میرے والد صاحب، ابا جی بجائے اپنی والدہ صاحبہ دادی صاحبہ کھانا کھانے کے اپنے برتن سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ اب والدہ صاحبہ وہ جب دیکھا، کہتے والدہ صاحبہ نے کھانا پیش کیا، ان کا کھانا نہیں، اپنے برتن سے کھانا نکال کر کھا رہے، اپنے برتن کھانا۔ تو پنجابی زبان میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، اب الفاظ تو خیر بھاری ہیں لیکن میں نقل ہی کر رہا ہوں، کہیں دائی صاحبہ والد صاحب کو ڈانٹ کر کہنے لگی کہ تم رن دا پکے ہوا کھانا کھا رہے نا، ماں دے ہاتھ دا پکے ہوا نہیں کھانا، کہ تو گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتا ہے، میں ماں ہوں، میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں پھر والد صاحب کے دل میں جو بات تھی وہ عرض کر دی، کہنے لگے اماں جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا ہے، اس لیے میں شیخ پورہ سے اپنے برتن میں اپنی گھر والی سے کھانا پکوا کر لایا ہوں اور اپنی گھر والی کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا رہا ہوں۔ اب جب یہ بات کی تو شام کو والد صاحب گھر پر تشریف لائے، کہ دائی جان گھر پر تشریف لائے تو والدہ صاحبہ نے والد صاحب کو بتلایا کہ تیرا پتر یہ کہہ رہا ہے۔ پھر والد صاحب نے بھی عجیب جملہ کہا، فرمانے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے الحمدللہ۔ پھر کہنے لگے یہ میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھرا رکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میں سپاہی سے لے کر افسران تک جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ملازمت میں اپنی خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہم بھی ہمارے خیر عزیز رشتہ داری ہیں، وہ پولیس میں سپاہی سے ریٹائر ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ تھا نوکری کی اپنی ملازمت میں کبھی ایک لقمہ بھی غلط قسم کا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر بھی کوئی بھول ہو جاتی ہے، مجھے اندازہ ہے بھول ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے کوشش کرتے رہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو حدیثی میں آتا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرۃ، یا رکھنا کوئی 70 مرتبہ بھی غلطی کر لے لیکن اگر وہ استغفار کر لے توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ پر غلطی پر اصرار کرنے والوں میں جمنے والوں میں اڑنے والوں میں نہیں شمار ہوگا الحمدللہ۔ رب کا در نہ چھوٹے، بلکہ ہمارے ہر شاہ کی موت رحمۃ اللہ فرماتے فرمائے گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے، کوشش جاری رکھے لگا تو اپنی الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے نا اور کبھی مایوس نہ ہو جاتا، ہاں رب کا در نہیں چھوڑا اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ میرا کر رہا وہ مصری کا واقعہ اللہ کرے پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے، یہ سارا نظام اب یہ اللہ گھر تعمیر ہے، اب دیکھو ہم طلباء ہیں شاید ایسی تعمیر ہم نہ کر سکیں، یہ مصری صاحبہ یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی حل بنا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں صبح دکانیں کھلتی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے، اگر گھر میں ہمیں ہر روز
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں صبح وہاں پر خانپور بگڑ شہر میں تھا، ابھی نماز پڑھ وہاں صبح مسجد میں وہاں وہ فجر کے بعد درس کے لیے جا دیکھا تو وہاں وہ مرغیوں کی وہ گاڑی کھڑی ہوئی اور وہ مرغیاں اتارے اور گھر میں وہ لے کر جا رہے دکان میں لے کر جا رہے. میں کہتا ہوں اب آپ کو یہ گوشت وغیرہ یہ گوشت کا بندہ وہ بیچارے ہو یعنی پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. ہاں اللہ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. بس جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو گئے پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن جاتا ہے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمایا. حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں. الحمدللہ اللہ یہ جنت یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. تھوڑا سا آپ اور کریں گے روزی کے جتنے بہانے ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہے. آپ دیکھ لیں روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہو اس سے جو بھی آمدن ہوگی آپ اس کے ذریعے اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے اقربا رشتہ داروں کی خدمت کریں گے. کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصے ہوں گے اور نیک جگہوں میں خرچ کرنے کے جذبے وہ بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہوں گے. الحمدللہ آپ صرف اپنے لیے نہیں کما رہے ہوتے، پتہ نہیں کتنوں کے لیے آپ سہارا بن رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. جیسے میرے حضرت فرما رہے ہیں اللہ تکبر سے بچائے، میں سے بڑھائے، اللہ بڑائی سے بچائے، فخر سے بچائے. اللہ ہاں ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا. نہیں ایسا نہیں کرنا رہا. اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک رستے پہ رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ ہے. تو مصری صاحب تھے، مصری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کا وقت قریب ہے. آخری وقت میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے کہ گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، بس یہ کلمات نکل رہے ہیں. گھر والے بڑے پریشان، ان کا آخری وقت ہے آخری وقت ہے. اللہ کرے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اب گھر والے کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے. اللہ کرے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن بار بار ان کی زبان سے یہی کلمات نکل رہے، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ. اچانک قریب سے ایک مزدور گزرے، وہ مزدور نے دیکھا گھر والے پریشان ہیں. وہ گھر والوں کو کہنے لگے تم پیچھے ہو جاؤ، میں ان کا علاج کرتا ہوں. گھر والے پیچھے ہو گئے. وہ قریب ہوئے، دیکھا تو وہی کلمات نکل رہے، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ. تو مزدور نے اپنا منہ جو مصری صاحب تھے ان کے کان کے قریب کیا، اپنا منہ ان کے کان کے قریب پر کہنے لگے استاد جی کام پورا ہو گیا ہے، استاد جی کام پورا ہو گیا ہے. وہ آگے سے کہنے لگے کام پورا ہو گیا ہے. فرمایا ہاں. فرمایا پھر تو کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر. گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے پر خاتمہ نصیب کر دیا. من کان آخر کا کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ان کی موت اس کا مصداق بن گئی. گھر والے بڑے خوش ہوئے. تو گھر والے مزدور سے پوچھنے لگے ہم نے تو بڑی کوشش کی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، آپ نے کون سا نسخہ استعمال کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میں مزدور تھا، یہ ہمارے استاد تھے.
فرمایا ان میں اور بھی خوبیاں موجود تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی شام کے وقت جب کام کو ختم کرتے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے کام کو ختم کرتے۔ تو بس میں نے وہی خوبی یاد دلائی، استاد جی کام پورا ہو گیا، استاد جی کام پورا ہو گیا ہے۔ بس ان کو اپنی وہی نیک ادا یاد آئی اور کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں کو ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار جلسوں میں پوچھ ہی لیتا ہوں، چلو ہے تو مجھے ارشاد صاحب سے معافی مانگ کر ہی پوچھوں گا، اپنے بیٹے کھڑے ہو جائیں، کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہو جاؤ، ایک بیٹے کھڑے ہو جائیں الحمد۔ کل وہاں ڈیرہ غازی خان میں بھی انشاءاللہ پوچھوں گا الحمدللہ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں محمد سبحان۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ محمد پور میں۔ آئیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بڑا، یہ تو حضور کا پیارا نام آ گیا۔ اب اور آپ کھڑے ہو جائیں، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ محمد عمر۔ جزاک۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اچھا دونوں بھائی آپ سے بھی نہیں پوچھ، اور بھائی اور کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے؟ محمد عاطف۔ ہاں اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ اللہ ماشاء اللہ، کیا کروں یہ مبارک نام ایسا ہے، اس پر سوال کرنا مشکل ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ ہاں کیا نام ہے اپنے؟ محمد ہے؟ محمد نعمان۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ بھائی ماشاء اللہ۔ اور اپنے بیٹے ساتھ بڑے بیٹے کھڑے ہو جانا ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ ساتھ والے چلو بھائی بغیر ٹوپی کے ہیں جن سے چلو الحمدللہ، چلو آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ شاہ کا لفظ آگے اس لیے نہیں پوچھتا ہے۔ ہاں اللہ اپنے بیٹے کو خوش رکھے۔ اب محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ یہ جام پور میں؟ جام پور میں؟ ہاں نہیں جام پور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھو اب یہ فکر لگی ہے نا، اب دیکھو کتنی فکر مند ہوا ہے الحمدللہ۔ طلباء سے کرتا ہوں مطالعہ کریں تو اس فکر سے کریں الحمدللہ۔ اب فکر لگی گھر کہاں پر الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اب اپنے بیٹے اور سوچو، جام پور میں تو گھر نہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ اب کہو اپنے بیٹے الحمدللہ گھر کہاں پر ہے؟ ہاں اونچی آواز سے کہیں۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے جام پور میں تھے اور اب جنت پہ پہنچ گئے اپنے بیٹے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اب بیٹھ جاؤ الحمدللہ، اب بیٹھ جاؤ۔ ہیں یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ، کہ جام پور سے جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے۔ جلسے میں نہ آتے تو جام پور میں رہتے، پھر آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، ہم نے پہلے ہی پہنچا دیا الحمدللہ۔ پھر تو خیر پہنچتے تو صحیح، لیکن بڑی دیر کے بعد پہنچتے الحمدللہ۔ اور جب جنازہ ہوتا اسی کو پہنچتے، لیکن ہم نے پہلے ہی پہنچا دیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ یہ جام پور میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے اللہ؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا شک یہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے۔ کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سناؤں۔ ابھی پہلے ہمارے حضرت مولانا محمد بکر صاحب برکاتہ اللہ علیہ ان کے خدمت میں حاضری تھی، وہاں مدرسے میں، وہاں بھی سنایا۔ اللہ تعالیٰ دین کی یہ محبت، یہ دین کی باتیں 100 بار سنیں نہ تھکا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا معلوم ہے ایک واقعے کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کا ایمان پختہ ہو جائے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 13 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ایک صحابی زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوئے، کل 14 صحابہ شہید ہوئے۔ مجھے اللہ نے سعادت بخشی، میدان بدر میں حاضری کی، وہاں تک وہ بورڈ لگا ہوا اور اس میں 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں ہمارے ایک نیک عالم دین ہے، پاکستان کے بدر شہر میں خطیب ہوتے ہیں، وہ جامعہ مدنیہ میں تشریف لائے، مجھے بتلایا، کہنے لگے جب یہاں پر اب تو معلوم نہیں پہلے، ورنہ پہلے یعنی یہ تھا جب بھی جنگ بدر کے ایام آتے تو یہاں پر تلواروں کے چلنے کی اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی تھی۔ میدان بدر کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے اللہ کہیے، میں وہاں اردن کے سفر میں تھا، وہاں اللہ نے مہربانی فرمائی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بہادر صحابی تھے، اور بھی پیارے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبور مبارکہ پر حاضری ہوئی۔ قریب آگے میدان موتا میں حاضری ہوئی۔ یہ میدان غزوہ موتا جہاں ہوا اس کے بارے میں بھی اب تک مشہور تھا۔ فرمایا یہاں پر رات کے وقت یہاں پر گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب وہاں کچھ ایک یونیورسٹی بنی تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑے بہت کیوں بعض دفعہ کچھ نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ آواز میں خفا آ گیا، ورنہ اب تک آواز آتی تھی۔ وہاں حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پر حاضری ہوئی۔ یہ بڑے بہادر صحابی تھے، وہاں تختی لگی ہوئی، بورڈ لگا ہوا ہے، ان کے حالات لکھے ہوئے۔ فرمایا حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو فرمایا یہ اپنا کرتا اتار لیتے، اپنا کرتا اتار لیتے بغیر بس صرف تہمند باندھ رکھا ہوتا، اور اپنا کرتا اتار لیتے، بغیر زرہ کے، بغیر ڈھال کے تلوار لے کر دشمن کے صف میں گھس جاتے اور بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ اللہ نے کیسی بہادری، الحمدللہ۔ ان کی قبر پر حاضری ہوئی۔ قبر پر ویسے تو عام قبریں سادہ ہی ہیں، لیکن کچھ قبروں پر انہوں نے تابوت بنا رکھے، ان کی قبر پر بھی تابوت، پتھر کا تابوت سا بنا ہوا، اس میں ایک سوراخ ہے۔ ہمارے حضرت قاری محمد حنیف جانی صاحب برکاتہ اللہ علیہ بھی ہے، یعنی اور بھی ہمارے اکابر علماء کرام تشریف فرما۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم، بس اللہ نے مجھے بھی توفیق ساتھ بخشی، ساتھ ہمارے سفر میں رفاقت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو وہ سب حضرات نے ایک تابوت کے اوپر ایک سوراخ سا تھا، وہ سوراخ کے قریب اپنی ناک رکھتے جیسے کسی چیز کو سونگھ رہے ہوں۔
تو میں بھی قریب ہوا اور ناک سوراخ کے قریب رکھا، واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندر خوشبودار پنکھا چل رہا ہے اور خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر اطلاع بتلا رہے ہیں، اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ۔ تو بہرحال میدان میں یہ اللہ نے مجھے یہ ماما کے میدان میں ہاری کی ساتھ بخشی، ساتھ ہی وہاں پر ریاض شہر قریبی جبیل ہے، وہاں یہ بیر معونہ کا واقعہ وہاں پر پیش آیا، وہاں بھی اللہ نے ہاری، جس کا بخاری شریف میں بھی تذکر آتا ہے، 69 صحابہ کرام قرہ صحابہ کرام جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا اللہ نے، وہاں بھی اللہ نے حاضری کی۔ بیر معونہ وہ بھی دیکھا الحمدللہ، فخر وہ پانی نہیں ہے اس میں، کوئی مٹی والا تھی، لیکن وہ کنواں بھی وہاں پر صحابہ کرام قبور کے پاس تھا، بیر معونہ، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے لیے بدعا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بحال یمامہ کے میدان میں 70 بدری صحابہ یہاں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے اللہ ہم دائیں بائیں نہ ہوں۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے۔ اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہے، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کے قدموں میں رہ کر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، اللہ ان بیٹوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، وہاں بھی پہرا دے اپنے ساتھیوں کی ایمان پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نہ سنا کرے ہر ایک کی باتیں۔ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے، جہنم کا دھواں لڑا۔ ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل دلالت سے راہ نمودن، راہ دکھلانا، عربی میں خیر اور تعریف بھی ہے منطقی کتاب میں، لیکن ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں پہنچائے۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، فرمایا یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی الحمدللہ۔ نہ سنا کریں ان کی باتیں الحمدللہ، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ قرآن پاک کی آخری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی، اور آخر میں راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ یہ اپنے اکابر حضرات مشائخ جن سے محبت کا تعلق، ان کے تلقین کیے ہوئے اذکار وہ کرتے رہیں، اور یہ بھی انہی کا ہی فیض الحمدللہ ہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔
اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، اور یہ سیکنڈ بھی ایسا ہے نہ زندگی میں پہلے آپ کو ملا تھا نہ آئندہ ملے گا یا اللہ۔ جو سیکنڈ گیا وہ گزر گیا اللہ۔ اور یہ 1 سیکنڈ میں آپ نے کتنی بڑی کمائی کی یاد رہو ایسا ہی نہیں، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ہاں، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہر شاہ جی فرمائیں گے، ہر شاہ جی دعا کریں، صحیح دعا پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اللہ، ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما، میرے حضرت اقدس ہر شاہ صاحب دام وقات ملالیہ تشریف فرما، میرے حضرت ہر مفتی محمد خالد صاحب دام وقات ملالیہ تشریف فرما، ہر مفتی خالد محمود صاحب دام وقات ملالیہ تشریف فرما، اور اسٹیج پر اور بھی ہمارے مولانا ارشاد صاحب، اور بھی بلکہ مجمع میں یہاں پر بلکہ ہمارے حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب دام وقات ملالیہ، اور ہمارے کلام پڑھنے والے بھائی جتنے نام اس میں گرامی میرے ذہن میں نہیں، ہمارے اکابر حضرات علماء کرام، لیکن سب کے لیے محبت، ادب و احترام، دل ادب و احترام سے بھرا ہوا ہے۔ اور مجمع میں بھی ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، مجھے اگر فرصت ملے ایک ایک کا محبت سے ذکر خیر کروں۔ یا اللہ، ہمارے ان بزرگوں کی، بھائیوں کی پرخلوص محبت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ مایوس نہیں ہونا، اولاد کے بارے میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ جو مانگے وہی مل جائے، اس سے بہتر عطا فرما دیں، کوئی پریشانی دور فرما دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ہمارے یا اللہ سب بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہاں کابی حضرات کے، اساتذہ کرام کے جہاں جہاں بھی خدمت کے سلسلے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بزرگ ہیں، شہر کے احباب ہیں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یہ طلباء سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک محبتوں کی، خدمتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما، اور انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب،
آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، صلحاء سے محبت، یہ محبتیں بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، ان نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہر شاہ صاحب دام برکات ملالیہ، یا اللہ ان کے عمر میں، صحت میں، سائے شفقت میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ، یہ سعادات کا مبارک خاندان خوشیوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے ہر مفتی خالد صاحب اور ہمارے اکابر حضرات، یا اللہ ان کے جہاں جہاں بھی خدمت کے سلسلے ہیں، یا اللہ سب کی پرخلوص مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، پورے یا اللہ مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ خوشی